کپڑے اتارنے کا زیادہ شوق ہے مجھے تو آئی تھنک نہیں اب تو میں نے کپڑے پہن لیے. لاسٹ ایئر دکھا دیا جو دکھانا تھا. نہیں اب تو میں نے کپڑے پہن لیے. لاسٹ ایئر دکھا دیا جو دکھانا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. غیر مسلم جو ہے وہ ایک گلہ کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ عورتوں کو حجاب میں رکھتے ہیں, پردے میں رکھتے ہیں, تو یہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایک بندش ہے. عورتوں کو جو ہے وہ یہ ایک سزا کی طرح ہے کہ وہ ہر ٹائم جو ہے وہ پردے میں رہیں. لیکن میں آج آپ کو دوسرے جو ہے وہ ریلیجن کی ایک مثال دکھاؤں گا کہ آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسرے ریلیجن میں کیا کیا جاتا ہے, کس طرح کیا آیا اسلام میں عورتوں کو ذلیل کیا جاتا ہے یا کسی اور مذہب میں جو ہے وہ عورتوں کو ذلیل کیا جاتا ہے, کس طرح دوسرے مذہب میں جو ہے وہ بے پردگی ہے, کس طرح جو ہے وہ بے پردگی کی دعوت دی جاتی ہے, کس طرح بے حیائی پھیلائی جاتی ہے. تو دوستو آئیے ہم جو ہے وہ ایک ایکٹریس کا آپ کو کلپ دکھاتے ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب بھی جانتے ہیں. ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے, آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. کپڑے اتارنے کا زیادہ شوق ہے مجھے تو آئی تھنک سمر برائڈ از بیٹر دین ونٹر برائڈ میرے لیے. نہیں بٹ کمنگ بیک ٹو آئی پریفر لائٹر کلرز, لائٹر فیبرک. ہاں فیشن شو وغیرہ ہمارا شوٹس پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں تب الگ الگ پہننا پڑتا ہے. بٹ اگر آئی تھنک فار می اٹ ول آلویز بی اے سمر برائڈ. اینڈ ساڑی آئی تھنک internationally is the best outfit possible, I feel, for any woman around the world. نہیں اب تو میں نے کپڑے پہن لیے. لاسٹ ایئر دکھا دیا جو دکھانا تھا. نہیں اب تو میں نے کپڑے پہن لیے. لاسٹ ایئر دکھا دیا جو دکھانا تھا. نہ کہاں سیتا ساڑی میں, ارے پو بنی پاروتی ہے آج, بس اور کچھ نہیں ہے. ساتویں غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو ہے اسلام کے متعلق وہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کو ذلیل کیا جاتا ہے, اسی لیے انہیں حجاب میں رکھا جاتا ہے. عورتوں کو حجاب میں رکھنے کے بعد اسلام انہیں ذلیل کرتا ہے. اسلام سب سے پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کو عزت دی اور برابر کے حقوق دیے, اور حقوق دینے کے بعد یہ حقوق کو قائم رکھنے کے لیے اس کا طریقہ بھی سکھایا. جب عورتوں کو اپنے حق دیے, طریقہ سکھلایا کس طریقے سے حق برقرار رہ سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام میں عورتوں کو حجاب کرنے کے لیے فرض کیا. لیکن اکثر مقررین عورتوں کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے, پھر عورتوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ کہہ دو مومن مردوں سے کہ جب بھی وہ کوئی عورت کو دیکھے اور ان کے ذہن میں غلط خیالات آ جائے, فوراً اپنی نظر کو نیچے کرے تاکہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکے. یعنی جب بھی اسلام میں مرد عورت کو دیکھتا ہے, غلط خیالات آ جاتے, فوراً اسے نیچے دیکھنا چاہیے. ایک وقت ایک مسلم لڑکا تھا جو لڑکی کو دیکھ کے گھور رہا تھا, تو میں نے کہا بھائی صاحب اسلام میں گھورنا عورت کو حرام ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. میں نے تو آدھی نظر بھی مکمل نہیں کی اب تک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے تھے کہ پہلی نظر کی اجازت ہے, دوسری حرام ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ لڑکی کو 10 منٹ تک دیکھو بنا پل کے جھپکائے, وداؤٹ بلنکنگ, اور کہو کہ میں نے نظر نہیں پوری کی. اللہ کے رسول یہ فرماتے تھے کہ اگر آپ ان انٹینشنلی غلطی سے کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو پھر سے مت دیکھو, تاکہ آپ اس کی بیوٹی پہ فیسٹ کر سکو, تاکہ آپ اس کی زینت کو لے کے عیش کر سکو. اس کی فوراً بعد دوسری آیت آتی ہے عورتوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ کہہ دو مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نظر کو نیچے کرے اور اپنے سر کا پلو چھاتی پہ ڈھانک لے, اور اپنی زینت مت دکھاؤ, صرف جو اپنے آپ ظاہر ہوتا ہے, اور اپنی زینت کو چھپاؤ صرف اپنے شوہر, اپنے بیٹوں, اپنے والد, اور ایک بڑی فہرست ہے جو محرم کی فہرست ہے کہ محرم کے علاوہ
باقی لوگوں کے سامنے، باقی مردوں کے سامنے آپ کو حجاب کرنا فرض ہے۔ اسلام میں حجاب کے متعلق 6 پوائنٹس ہیں، 6 نقطے ہیں۔ نمبر 1 ہے ایکسٹینٹ، کتنا ڈھکا ہونا چاہیے اپنا جسم۔ مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، عورتوں کے لیے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف ان کا چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھ سکتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ چہرہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے۔ باقی 5 نقطے جو ہے وہ مرد اور عورتوں میں یکساں ہے۔ کپڑے اتنے چست نہیں پہننا چاہیے تاکہ جسم کا نقشہ دکھ جائے۔ کپڑے اتنے مہیم، اتنے پتلے، اتنے جھلکنے والے، ٹرانسپیرنٹ، ٹرانسلوسنٹ نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کپڑے کے تھرو جسم کو دیکھ سکیں۔ چوتھا نقطہ، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے۔ 5واں نقطہ، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے، مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ اور 6واں نقطہ ہے کہ کپڑے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غیر مسلمانوں کی نشانیوں میں سے ہو، مثال کے طور پہ ٹیکا یا صلیب، ایسے نشانیاں نہیں پہننا چاہیے۔ یہ 6 نقطے ہیں کپڑوں کے بارے میں۔ لیکن مکمل حجاب صرف کپڑوں میں نہیں ہے، کپڑوں کے علاوہ کس طریقے سے عورت اور مرد پیش آتے ہیں، کس طریقے سے بات کرتے، کس طریقے سے چلتے ہیں، کپڑے کے حجاب کے علاوہ حجاب ذہن کا، حجاب دل کا، حجاب سوچ کا، کس طریقے سے عورت چلتی ہے یا مرد چلتا ہے، بات کرتی ہے یا بات کرتا ہے، سوچتا ہے یا سوچتی ہے، ان ساری باتوں کو لے کے حجاب مکمل ہوتا ہے، صرف کپڑے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے پیغمبر، اے رسول، کہہ دو اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے اپنے جسم پہ جلباب اوڑھ لے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور ان کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ کرے، so that they shall be recognized and no one shall molest them۔ قرآن مجید میں حجاب کہا گیا عورتوں کے لیے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور ان کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ کرے۔ ایسے لباس جو دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ مجھے چھیڑو تو لوگ چھڑکانی کریں گے۔ اسی لیے قرآن میں لکھا ہے کہ حجاب عورتوں کو چھڑکانی سے بچاتا ہے۔ اور اسلام میں اس کے بعد اگر کوئی مرد کوئی عورت کا بلاత్కాر کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، تو اسلام میں سزائے موت۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ہی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔